قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی لے آیا تھا۔ اس نے آپ کا دین بھی قبول کر لیا۔ وہ تورات بھی پڑھتا تھا اور نماز بھی پڑھتا تھا۔ قارون دراصل ایک کمزور عقیدے کا مالک اور ریاکار انسان تھا۔ قارون کی یہ عادت تھی کہ وہ فصل کو خرید لیتا اور بعد میں مہنگے داموں بیچتا تھا اور سود بھی کھاتا تھا۔ قارون دراصل ایک دولت پرست انسان تھا۔ اسے دولت جمع کرنے کا، بڑے بڑے محل بنانے کا اور عشرت میں زندگی گزارنے کا شوق تھا۔ اس نے ایک بہت بڑا محل تعمیر کروایا جس کی دیواریں سونے کی تھیں۔ اس کے پاس جو گھوڑے اور اونٹ تھے وہ بھی سونے اور جواہرات سے لدے رہتے تھے۔ وہ اپنے غلاموں کو مجبور کیا کرتا تھا کہ وہ اس کے قدموں میں گر کر اس کے قدم بوسی کرے۔ اگر کوئی قارون کو سمجھانے کی کوشش کرتا تو یہ اس کا ازلی اور جانی دشمن بن جاتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ امیروں سے کہو کہ وہ زکوٰۃ دیا کرے، اللہ کی راہ میں اپنی دولت خرچ کیا کرے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے بھی یہی کہا۔ قارون نے جواب دیا، موسیٰ یہ کیسی بات تم کر رہے ہو؟ کیا ہم نے کوئی گناہ کر لیا ہے جو تم پر ایمان لے آیا ہے؟ اب تم ہم سے ہمارا مال بھی چھیننا چاہتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو تبلیغ جاری رکھی۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جانی دشمن بن گیا اور آپ پر تہمتیں لگانے لگا۔ قارون نے ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دیا اور کہا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکرداری کا الزام لگائے۔ وہ عورت اس بات پر رضامند ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجمع میں کھڑے تبلیغ کر رہے تھے تو قارون وہاں پہنچا اور کہا کہ اے موسیٰ، آپ لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں جبکہ آپ خود بدکرداری کر چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اسی مجمع میں اس نے اس عورت کو بھی پیش کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا، جس اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے دریا میں راستہ بنا دیا اور بنی اسرائیل کو عافیت دی، میں تمہیں اس رب کی قسم دیتا ہوں کہ سچ بتاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رعب و جلا سے وہ عورت سہم ہو گئی۔ اس نے سچ بتا دی کہ قارون نے مجھے بہت زیادہ مال و دولت دی تھی کہ میں یہ الزام لگاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور سجدے کی حالت میں اللہ سے دعا کی، اے اللہ، قارون پر اپنا قہر و عذاب نازل فرما۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجمع سے کہا، جو قارون کے ساتھ رہنا چاہے وہ اس کے ساتھ ہو جائے اور جو ایمان والا ہے وہ الگ ہو جائے، صرف دو بدبخت لوگ قارون کے ساتھ رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا کہ اے زمین، قارون کو پکڑ لے۔ زمین نے قارون کو گھٹنوں تک اندر دھنسا دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو دوبارہ حکم دیا تو زمین نے قارون کو کمر تک دھنسا لیا۔ یہ دیکھ کر قارون نے رونے لگا اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا۔ قارون کے ساتھ جو بدبخت تھے وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زمین میں اس لیے دھنسا رہا ہے تاکہ یہ ان کی جائیداد اور محل پر قبضہ کر سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو قارون کا محل اور خزانہ بھی زمین کے اندر دھنس گیا۔ غرور، تکبر اور اللہ کی نافرمانیوں کا اکثر یہی نتیجہ نکل کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں دینے کی عادت ڈالے، کیونکہ صدقہ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بلاؤ کو ڈالتا ہے۔